حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی، رومن اور پرشین امپائر کا یہ حال، ان کے اپنے اندر پرشینز میں طوائف الملوکی، اور مسلمانوں کی وہ غیر معمولی قوت اور طاقت جس کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ روحانی پہلو بہت زیادہ شامل، اور سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا جو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا، اس کی روحانی تائید اتنی تھی کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا تھا وہ کسی جنگی قانون اور قاعدے کے تحت نہیں ہو رہا تھا، اتنا غیر معمولی تھا کہ اس کو کسی طرح اس وقت کا کوئی اینالسٹ، کوئی جنرل، کوئی اسٹریٹجسٹ، کوئی حکمران یا کوئی بادشاہ اینالائز نہیں کر سکتا تھا کہ اس خطرے کو کہ جو اب جزیرہ نما عرب سے نکل کر پرشین اور رومن امپائر پر حملہ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یعنی بہت بڑا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج جو مسلمانوں کو خود بخود مل گیا وہ یہ کہ شروع میں اوور کانفیڈنٹ پرشین اور رومن امپائرز نے تو مسلمانوں کے کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو روپے اور پیسے اور جائیداد اور دولت اور مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو تو ہم اپنی چھوٹے چھوٹے جرنیلوں سے اور چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے مار کے بھگا دیں گے۔ لہٰذا ان کا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے وہ صحیح طرح اس تھریٹ کو اینالائز ہی نہیں کر سکے کہ جو تھریٹ اب ان کی سرحدوں پر یا ان کے صفوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ آئیے اس حالات میں ہم تھوڑا سا سیریا کا یعنی ملک شام کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ شام ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا بائزنٹائن امپائر کے لیے۔ شام جس طرح آج ہم جانتے ہیں سیریا، اس طرح اس زمانے میں شام نہیں تھا۔ اس زمانے میں ملک شام جو تھا اس کے اندر جارڈن آج کا، اس کے اندر بیروت یعنی لیبنان اور فلسطین، القدس شریف، یہ سارے علاقے ملک شام میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس یروشلم میں ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی ہوا کرتی تھی۔ اور جب سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اس وقت یہ تمام علاقے رومن امپائر کے کنٹرول میں تھے۔ رومن امپائر ان ساروں کو کنٹرول کیا کرتی تھی، چاہے وہ روم سے کنٹرول کرے، اور اس کا ایک اور سیگمنٹ عیسائی حکومت جو بائزنٹائن حکومت تھی جو کہ کانسٹینٹینوپل سے، قسطنطنیہ سے حکومت کیا کرتی تھی، اور یہ سارے علاقے اس کے صوبے ہوا کرتے تھے۔ اس صورتحال میں چند سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیت لے کر آنے کے بعد رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام علاقے پھر عیسائی بن گئے۔ یعنی استنبول میں آج بھی اگر آپ جائیں تو آیا صوفیہ کے نام سے جو بہت بڑا ان کا ایک کلیسا ہے جو کہ تقریباً 900 سال پرانا ہے، اور وہ اسی بائزنٹائن امپائر کی ریپرزنٹیشن تھی۔ تمام صلیبی جنگیں جو ہوا کرتی تھیں اس کا مرکز اور بنیاد شروع میں کانسٹینٹینوپل تھا، بائزنٹائن امپائر اس کی بنیاد ہوا کرتی تھی، اور وہ ایشیا مائنر اور ترکی کے راستے آیا کرتے تھے بیت المقدس اور شام اور مصر میں جنگ کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملٹری ایکسپیڈیشنز عراق میں شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو شام جانے کا حکم دیا، تو اس وقت کی جنگی حکمت عملی اور حالات یہ تھے کہ شام رومن امپائر، رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا، رومی کہلاتے تھے، اور بنیادی طور پر جتنے کمانڈرز تھے وہاں پر وہ تمام یورپ سے آیا کرتے تھے۔ یعنی ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آج کی پرسپیکٹو میں انالائز کریں تو جو کچھ اس وقت مسلمانوں اور رومنز کے درمیان میں ہوا وہ پہلی بڑی صلیبی جنگ تھی۔ یعنی وہ ایک طرف وہ تمام کروسیڈنگ آرمیز شام میں موجود تھی، اور بذات خود ہرقل یعنی ہرکولیس جس کا نام تھا، جو کانسٹنٹائن تھا، جو ہی واز دی کنگ آف کانسٹینٹینوپل، جس کا مرکز کانسٹینٹینوپل تھا، قسطنطنیہ تھا، وہ بذات خود موجود تھا شام میں اور اپنی تمام فوجوں کو کمانڈ کر رہا تھا، اور اس کے جو صوبے آرمینیا سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے تھے ان کے تمام کمانڈرز اور ان کی فوجیں شام میں موجود تھیں۔ یعنی اس میں یوگوسلاو کے لوگ بھی موجود تھے، آرمینینز بھی موجود تھے، فرینکش یعنی یورپ کے لوگ بھی، جس کے اندر انگریز اور فرینچ اور جرمنز اور دوسرے یہ تمام قومیں جو بعد میں صلیبی جنگوں کی صورت میں بھی یہ تمام قومیں دوبارہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے آئی تھیں۔ اس وقت جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو روانہ کیا، ہراول دستے بھیجے شام میں، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کیمپینز کر کے اس پر قبضہ کر رہے تھے، اس وقت پورا شام بنیادی طور پر مقامی آبادی تمام کی تمام یا عیسائی تھی، یا اس میں عرب تھے، یا اس میں مجوسی تھے پارسی، یا بنیادی طور پر وہ لوگ آباد تھے کہ جو باجگزار تھے، رعایا تھے کانسٹنٹائن کی امپائر کے۔ اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، اس سے پہلے جو دستے مسلمانوں کے پہلے پہنچ چکے تھے ان میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ بھی ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے شام میں موجود تھے۔
مختلف سمتوں سے مسلمانوں کے کئی دستے تھے جو مختلف علاقوں میں موجود تھے، اور ان کے مقابلے پر کانسٹنٹائن نے، ہرقل نے اپنی بہت بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، اور خطرہ یہ ہونے لگا کہ مسلمانوں کے جو دستے بکھرے ہوئے ہیں پورے شام میں، اس کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ مسلمانوں کے دستوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے اور ایک ایک ڈٹیچمنٹ کو، ایک ایک بریگیڈ کو اپنی جگہ پہ آئسولیٹ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بہت بھاری فوج کے ساتھ وہ آئے اور آپس کے راستے، درمیانی راستوں کو منقطع کر کے، ابو عبیدہ ابن جراح کے ڈٹیچمنٹ بریگیڈ ایک طرف رہ جائے گا، دوسرے صحابہ کی ڈٹیچمنٹ بریگیڈ دوسری طرف رہ جائیں گے، اور بیچ کے راستوں کو منقطع کر کے وہ ایک ایک بریگیڈ کو گھیر کر تباہ کرتا چلا جائے گا۔ جب یہ خبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید سے عراق میں ان کو حکم دیا کہ آپ شام تشریف لائیے، اور اپنے 900 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے پھر وہ غیر معمولی سفر کیا، لاجواب سفر کیا، جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ایک ریگستان سے ہوتے ہوئے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اور گم ہونے کے پورے چانسز تھے، اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ سفر کر کے سلامت پہنچ سکیں گے، لیکن انہوں نے اس سفر کو کیا، شام میں داخل ہوئے، اور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہی ہیڈ دی ایڈوانٹیج آف سرپرائز، انہوں نے پورے رومنز کو، ان پورے گیرزنز کو کہ جو شام میں تھے، کیونکہ وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس راستے سے عراقی فوجیں آ کر، عراقی مسلمان فوجیں آ کر اپنے ان گیرزنز کو مضبوط کریں گی یا ان کی کمک سپلائی پہنچائیں گی کہ جو آلریڈی شام میں رومنز کے نرغے میں آنے والے تھے۔ شام میں سب سے پہلے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے رابطہ قائم کیا، اور ان کی فوجیں آپس میں ملتی ہیں، اور ان کا آپس میں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ دو مسلمان بریگیڈ دے لنکڈ اپ، ان کی لنکنگ اپ ہوتی ہے، اور اب بیٹھ کے جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ تمام مسلمان فوجیں بالفور اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کے بجائے ایک اکٹھا ہو کر ایک بڑی فوج تشکیل دی جائے، اور جو براہ راست رومن امپائر کے قلب پہ حملہ کرے، یعنی دمشق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر دمشق فال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شام پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا، بڑے بڑے صوبے جو وہاں پہ موجود تھے، ایک دمشق تھا، ایک بڑا شہر جو تھے دمشق تھا، دوسرا بیت المقدس شریف تھا، انطاکیہ تھا، تمام وہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے لبنان اور بیروت کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہ تمام بڑے بڑے قلعے اور شہر موجود تھے۔ بہت بڑا مرکز تھا یہ بائزنٹائن امپائر کا، وہ اس کو اپنی پرائز، کراؤن آف دی امپائر کہا کرتے تھے، اور اتنا خوبصورت صوبہ تھا یہ کہ پورے بائزنٹائن امپائر میں اس سے زیادہ خوبصورت صوبہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور ظاہر ہے وہ بہت جیلسلی اس کو گارڈ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پلان یہی کیا گیا، پہلے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، بصرہ کے شہر پہ قبضہ ہوا، چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعوں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا محاصرہ دمشق یعنی ڈماسکس کے گرد لگایا اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح اس پر قبضہ کیا جا سکے۔